نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله المولانا العلي العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم۔ معجزہ انبیاء علیہ السلام سے وہ حیرت انگیز بات جو انبیاء علیہ السلام سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، یا وہ خلاف قدرت بات جو انبیاء علیہ السلام سے صادر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تمام نبیوں سے جو اس دنیا میں بھیجے گئے ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ معجزے ظاہر کیے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اجدہ بن جانا اور تمام اجدوں کو نگل جانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی ہوئی آگ ٹھنڈا ہو جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا اور اندھوں کو بینائی واپس کر دینا، یہ سب معجزات تھے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں معجزے ظاہر کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کئی معجزات ظاہر ہوئے، یا اصرار کرنے پر آپ نے کئی معجزے دکھائے۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ شق القمر کا تھا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کفار قریش نے یہ اصرار کیا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ علیہ السلام نے سبھی کو اکٹھا کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی ایک خاص وجہ بھی تھی، کیونکہ اس وقت چاند کو پوجا بھی جاتا تھا اور کچھ لوگ چاند کو جو ہے روشنی کا گولا کہتے تھے۔ یہ بھی ایک جو ہے لوگوں میں غلط بات تھی جس کا رد بھی کرنا ضروری تھا، چونکہ روشنی کو کاٹا نہیں جا سکتا، اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ چاند جو ہے وہ روشنی کا گولا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیٹلائٹ ہے، نیچرل سیٹلائٹ۔ اور پھر جب آپ نے حکم دیا تو چاند واپس جڑ گیا۔ مسلمانوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید میں اس کی رداد موجود ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کا میں نے ترجمہ کرنے کا یا جس کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورۃ القمر کی آیت نمبر 1، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قریب، یعنی ظاہر ہوئی قیامت کی نشانی اور پھٹ گیا چاند۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ دکھایا تو آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر جو کفار قریش تھے، جو ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، وہ اپنے مذہب کو نہیں، وہ جو اس باطل مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ اپنے بت پرستی کو اور اپنی انا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلی ڈالتے ہوئے بھاگے کہ یہ تو کوئی جادو ہے جو محمد نے ہماری آنکھوں کو باندھ دیا ہے، جو ہمیں یہ دکھا رہا ہے۔ اب یہ ایونٹ ہوا تو یہ اگر ہوا تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر کہیں پر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ثبوت آئی وٹنسز ہے، یعنی اس ایونٹ کو دیکھنے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ دکھایا تو اس معجزے کو دیکھنے والے کئی لوگ موجود تھے، اور انہی کے ذریعے جب احادیث ہم تک پہنچی تو انہوں نے اپنی آئی وٹنس کو درج کرایا کہ ہاں ہم نے یہ چیز دیکھی۔ حدیث کا ایک علم ہوتا ہے جس کو محدثین بہت اچھے سے انجام دیتے ہیں، جس میں جو راوی ہے یعنی حدیث کہنے والا ہے اس کی ذہنیت، اس کی عادت، اس کی سچائی کو دیکھتے ہوئے اس حدیث پہ الگ الگ کیٹیگریز بنائی جاتی ہے، اور ایک حدیث کو کتنے لوگ بیان کر رہے ہیں یا کتنی الگ الگ سندوں سے ہم تک پہنچ رہی، اس کی بنا پر اس کی سچائی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ شق القمر کی جو حدیث ہے وہ حدیث متواترات ہے، یعنی کہ وہ حدیث جو کئی اسناد سے ہم تک پہنچی ہے، اور یہی نہیں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قرآن کی سچائی پر مسلمانوں کو پورا اعتبار ہے۔ لیکن چونکہ یہ سوال ہم سے ایک غیر مسلم نے کیا تھا کہ اگر آپ شق القمر کا معجزہ ہوا ہے تو آپ اس کو سائنٹیفکلی پروو کریں، تو سائنٹیفکلی پروو کرنے کے لیے اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارے پاس آئی وٹنسز ہیں جن کے بیان درج ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی کیس ہو تو اس کا حل سب سے پہلا آئی وٹنسز سے نکلتا ہے، اور ہمارے پاس آئی وٹنسز موجود ہیں۔
یہ کیس یہیں پر پورا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی انکار کرنے والے، چونکہ اس وقت کفار قریش نے بھی انکار کیا تھا، جو لوگ دین کو، جو اللہ کے سچے دین کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے بھی انکار کیا تھا، اور آج بھی کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. تو وہ الگ الگ سوال لے کر بار بار اسی سوال کو الگ الگ طریقے سے پیش کر کر لے کر آتے ہیں. کسی نے ہم سے سوال کیا کہ اس کو سائنٹیفکلی پروو کرو، ہم آپ کی ان کتابوں کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں. آئی وٹنسز میں اگر کوئی گواہ وہ ہو جو آپ کا مطلب جس کے لیے گواہی دے رہا ہے اس کا دشمن ہو، اور وہ اس کے فیور میں اگر گواہی دے، تو اس کو ایک بہت ہی پختہ ایونٹ، پختہ ثبوت مانا جاتا ہے کہ یہ گواہی سب سے پختہ ہے. یہ جو حدیث مبارکہ یا جو ایونٹ ہے، اس کے وہ لوگ بھی وٹنس ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے تھے. جیسے ابو جہل، ایک روایت میں ابو جہل کا بھی بیان درج ہے کہ وہ بھی بیان کرتا ہے کہ محمد نے ہم پر جادو کیا جس سے ہمیں چاند 2 حصوں میں لکھا. اب چونکہ یہ بات اگر مکہ میں ہوئی ہے تو مکہ کے باہر بھی کیا اسے کسی نے دیکھا؟ اگر یوروپ میں جاتے ہیں تو یوروپ میں اس وقت امریکہ جو ہے وجود میں نہیں آیا تھا، اور بھی کئی کنٹریز یوروپ کی جو ہے وجود میں بھی نہیں آئی تھی. لیکن یوروپ میں اس وقت دن کا ٹائم تھا، اور دن کے ٹائم یہ چیز دیکھنا محال ہے اس دور کے لوگوں کے لیے. ہم ایشیا کی طرف آتے ہیں، تو ایشیا میں اگر ہم آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں چائنا، جاپان، انڈیا، یہ کافی لیٹ نائٹ ایونٹ تھا. تو وہاں پر تو زیادہ تر نہیں، اس دور کے حساب سے دیکھیں تو سبھی لوگ سو رہے ہوں گے، تو انہوں نے یہ معجزہ نہیں دیکھا ہوگا. لیکن کوئی تو ایسا ہوگا جس نے عرب کے باہر یہ معجزہ دیکھا ہو. تو جب اس پر ریسرچ کی گئی تو ہمیں پتہ لگا کہ برٹش لائبریری میں قصۃ السقراطی نام کا ایک لکھت ڈاکیومنٹ موجود ہے، جو اس بات کو وہاں پر درج ہے کہ ساؤتھ انڈیا، جس میں کیرلا ہے، کیرلا میں ایک بادشاہ تھا، اس نے اس ایونٹ کو دیکھا. جب اس نے دیکھا تو اس کے بارے میں پتہ لگایا کہ ایونٹ کیوں ہوا، کیسے ہوا. جب اس کو پتہ لگا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، تو وہ ایمان لے کر آیا. تو اس کا جو ایک بیان جو ہے وہ قصۃ السقراطی نام کی ایک بک کے اندر درج ہے، جو برٹش لائبریری میں آج بھی موجود ہے. لیکن برٹش لائبریری میں اگر وہ کتاب ہے تو کیا انڈیا میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انڈیا میں ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے ساؤتھ کے اندر، اس ڈیجیٹل لائبریری کے اندر بھی اس بات کا ریکارڈ موجود ہے کہ قصۃ السقراطی نام کی ایک کتاب جو ہے برٹش لائبریری میں ہے. اور برٹش لائبریری سے جب ہم اس کا معلوم کرتے ہیں تو وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ایونٹ اس میں لکھا ہوا ہے. اب یہ تو ایک غیر مسلم بادشاہ تھا، اس وقت ایمان لے کر نہیں آیا تھا، اور بعد میں ایمان لے کر آیا بھی. تو یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے، یہ بھی ایک اس کا سائنٹیفکلی پروو ہے کہ ایک اور آئی وٹنس جو انڈیا اپنے سعودی عربیہ سے باہر کا تھا، یعنی جو آج سعودی عربیہ ہے، ملک حجاز سے باہر کا تھا، اور اس نے بھی یہ ایونٹ دیکھا اور ایمان لے کر آیا. تو یہ ہوئی آئی وٹنسز کی باتیں. لیکن چونکہ آج ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں، تو ہم نے وہاں پر ایسی کوئی چیز دیکھی جو اس بات کو پروو کرتی ہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ویگیانک کہتے ہیں کہ جو انڈیا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، بھارت، ہندوستان، اس کی جو سرزمین ہے، یہ پہلے افریقہ کا حصہ ہوا کرتی تھی. آج سے 5 یا 6 ارب سال پہلے افریقہ سے ایک حصہ ٹوٹا اور وہ یوریشین پلیٹ سے آ کے جڑا، جس کو آج ہم انڈیا کی شکل میں دیکھتے ہیں. اور اس کے لیے وہ ثبوت کیا پیش کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پر کچھ بیکٹیریاز یا کچھ جیوانو یا کچھ کیٹانو وغیرہ کچھ ایسی چیزیں ملی جو 5 ارب سال پہلے کی تھی، اور وہ پورے جو تھے وہ انڈیا کا پارٹ، وہ ایشیا کے نہیں تھے، وہ سب افریقہ کے تھے. اس پر ریسرچ ہوئی اور کئی لیبورٹریز میں، جرمن کی ایک لیبورٹریز نے بھی اس کو ثابت کیا کہ ہاں یہ 5 ارب سال پرانے اوشیش ہیں جو افریقہ کے. انڈیا میں 2 ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، ایک کو انڈین پلیٹس کہا جاتا ہے اور ایک کو یوریشین پلیٹ. جب انڈین اور یوریشین پلیٹ آپس میں مرج ہوئی، ٹکرائی، تو ایک ابھری ہوئی زمین بنی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی جو پلیٹس آپس میں جب ٹکراتی ہیں یا جڑتی ہیں تو ایک ابھری ہوئی زمین بنتی ہے. جب یہ 2 زمین آپس میں ٹکرائیں تو ایک ساگر تھا جس کو ٹیتھس ساگر کہا جاتا تھا اس دور میں. ٹیتھس ساگر جو تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا اور ایک
نیا بھاگ ہمارے سامنے آیا جس کو ہم آج ہمالیہ کے طور پر جانتے ہیں. ہمالیہ وہ ایک ابھری ہوئی جگہ ہے جو دو پلیٹوں کے آپس میں مرج ہونے سے یعنی ملنے سے بنی. تو سائنس اس بات کو مانتا ہے کہ جب دو پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہاں پر ابھری ہوئی سطح بنتی ہے. جیسے انڈیا کا جو پارٹ ہے افریقہ سے الگ ہوا اور انڈیا یوریشین پلیٹ سے ملا تو وہاں پر ابھری ہوئی سطح بنی اور ایک نئی زمین وجود میں آئی. جب ویگیانک چاند تک پہنچے, انہوں نے اپنا اپولو مشن بھیجا اور اس کے بعد بھی کئی سیارے وہاں پر بھیجے. جب انہوں نے چاند کا بہت ہی باریکی سے اس کی جانچ اور پڑتال کی تو انہوں نے دیکھا کہ چاند میں دو سرفیسز ہیں اور دونوں سرفیس ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. اس میں جو اس کے ایک فرنٹ ایریا ہے اور ایک بیک ایریا ہے. فرنٹ ایریا کو وہ ہے لونر سرفیس اور جو بیک ایریا ہے اس کو ماریا سرفیس کہا جاتا ہے. اور ماریا سرفیس اور لونر سرفیس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں, بالکل الگ, ملتے ہی نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں سرفیس آپس میں الگ ہوئے ہوں اور واپس مرج ہوئے ہوں, جڑے ہوں؟ ڈاکٹر ٹام واٹر یہ ناسا کے ایک ویگیانک ہیں. جب انہوں نے چاند کا باریکی سے ادھین کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آج بھی چاند کی جو پلیٹیں وہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی ہیں اور ہل رہی ہیں, ڈول رہی ہیں, یا یوں کہیں چاند سیکڑ رہا ہے. ان کی زبان میں کہیں تو چاند سیکڑ رہا ہے. اپولو مشن کی جو تصویریں جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ویگیانک اس بات کو مانتے ہیں کہ چاند پر کئی 100 کلومیٹر تک کی ابھری ہوئی لکیریں. اب یہ اس پارٹ کا ہے یعنی لونر سرفیس کا. جو ماریا سرفیس ہے اس کا اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے کہ یہ لائن کہاں تک ہے, یہ چاند کے چاروں طرف گردش کرتی ہے یا کچھ ایریے میں. تو یہاں پر یہ پتہ لگتا ہے کہ چاند پہ بھی ایسی ابھری ہوئی سطح بنی ہوئی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند بس مرج ہوا. کیا کوئی اور دوسرا سیارہ بھی ایسا ہے جس میں ایسا ہوا ہو؟ تو یس, ناسا نے اپنا ایک مشن سیٹرن کی طرف بھیجا تھا یا آسمان کی طرف بھیجا تھا. کیسینی کہا جاتا ہے. جو یہ کیسینی تھا یہ جب سیٹرن کے پاس سے گزرا تو اس نے سیٹرن کے ایک چاند لیپیٹس کو دیکھا. لیپیٹس کی ایک خاص بات تھی کہ اس کے دونوں حصے ایسا لگتا تھا جیسے اس کو مرج کیا گیا. اس کے ایک حصہ دوسرے حصے سے کافی الگ تھا اور اس کے بیچ میں بھی ایسی رڈج یا ابھری ہوئی سطح تھی جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ آپس میں جڑا ہو. اور ویگیانکوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ دو الگ الگ آبجیکٹ آپس میں جا کے جڑے اور جس سے یہ ابھری ہوئی سطح بنی اور ایک نیا چاند یا نیا سیٹلائٹ وجود میں آیا. تو یہ بات بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو چاند کے دو حصے جو ایک دوسرے سے کافی میچ نہیں کھاتے ہیں اور ان کے بیچ میں بھی رڈز ہے, تو یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ چاند آپس میں مرج ہوا ہے. دیکھو آج سے 1400 سال پہلے یا اس سے بھی یا 1000 سال پہلے اس بات کو مانا ہی نہیں جانتا تھا کہ چاند جو ہے کوئی ٹھوس جگہ ہے. وہ اس کو یہ مانتے تھے کہ چاند جو ہے ایک روشنی کا گولا ہے. جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور چاند آپس میں مرج ہوا تو چاند کی دو الگ الگ سرفیس بنی اور اس میں بھی ابھری ہوئی سطح آنے لگی. تو یہ اس بات کا ایک ویگیانک پروف ہے کہ چونکہ ہمارے پاس آئی وٹنسز ہیں, آئی وٹنسز اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. باہر کے بھی آئی وٹنسز ہیں اور جو دشمن علیہ السلام تھے ان کے بھی آئی وٹنس, ان کے بھی وٹنسز اس میں درج ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ چاند کا یہ ایونٹ ہوا. اور ملک حجاز سے باہر کا بھی جو پارٹ میں انڈیا کا جو پارٹ ہے وہاں کے ایک بادشاہ کی بھی گواہی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. اور ناسا کی یہ پوری ریسرچ یہ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. ہم نے ہندوستان یا انڈیا کے بننے کا جو پورا پروسیس ہے وہ بتایا. اس میں بتایا کہ چاند ہندوستان کیسے وجود میں آیا. یہاں پر بھی جو ابھری ہوئی سطح جس کو آج ہم ہمالیہ کے طور پہ دیکھتے ہیں, جو ایک ساگر تھا وہ ساگر پوری طرح سے ولپت ہوا اور یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ جو آپس میں مرج ہوئی تو اس سے پھر ہمالیہ کا وجود ہوا. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز الگ ہو کے جڑے تو اس میں رڈز بنتی ہیں, ابھری ہوئی سطح بنتی ہیں اور ایک نئی شکل وجود میں آتی ہے جیسا کہ ہمیں چاند میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو دس از دی آل ایویڈینس وچ از پروو دیٹ کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور وہ بعد میں آپس میں مرج ہوئے. ایک غیر مسلم شخص کے سوالوں کے جواب سائنٹیفکلی پروو کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش لے کر آپ کے پاس آیا تھا, جس ہو سکتا ہے کہ میرے اس کو عطا کرنے میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو اور اس کی اور بھی کچھ جانکاری ہے جو مجھ سے چھوٹ گئی ہو. پر مجھے لگتا ہے کہ ایک ماننے والے کے لیے جو واقعی کسی چیز کو جاننا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ثبوت کافی ہوتا ہے اس کو ماننے کے لیے. اور اتنے آئی وٹنسز جب ہمارے پاس موجود ہو
ان کے جو گواہی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہو، ریٹن ڈاکیومنٹس ہمارے پاس موجود ہو، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ کوئی الگ ثبوت لے کر آؤ اور پھر ویگیانک جو تھیوریز ہے اس کے ذریعے اس کو ثابت کر دیا جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اور ثابت کرنے کے لیے الگ سے کچھ ضرورت ہوگی. انشاءاللہ العظیم آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، واپس مرج ہوا، جس کی نشانی آج بھی چاند پر موجود ہے، اور اس کے ریٹن ڈاکیومنٹس آج بھی موجود ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جن جن تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے ان تک حق کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.